السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں ہم جو باب کیف کان بدء الوحی پڑھی اور اس کے آخر میں جو حدیث آئی اس میں ایمان کا بیان آ رہا تھا، تو ایمان ہی پر اگلا چیپٹر امام بخاری نے باندھا ہے، باب الایمان کا۔ شروع کرتے ہیں کتاب الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمانی وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایمان دراصل ہوتا کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا، تو اس دلیل میں وہ کچھ آیتیں آگے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اس میں اسلام، ایمان اور احسان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا، 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بنی الاسلام ہے، اسلام کی بنیاد جو ان چیزوں پر اٹھائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور وہاں پر ہی اب یہاں پر بات ہی ہو رہی ہے کہ بات تو ایمان کی ہو رہی تھی، تو اسلام کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ اسلام دراصل کیا ہے، ایمان دراصل کیا ہے، مان جانے کا نام ہے۔ کس چیز کو؟ اسلام کو بطور دین مان جانے کا نام ہے، سلنڈر کرنے کا نام ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہونے پر، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ان باتوں کو مان جاتا ہے، اور یہ جو ابھی پڑھا میں نے نا کہ بنی الاسلام علی خمس، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اینڈ سو آن۔ اور یہاں پر ہمیں پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بنیاد ہے، یعنی اس پر اسلام کی بنیاد ہے، یہ کوئی دیواریں یا چھت نہیں ہے، بلکہ یہی تو اس کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان خالی مان جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان لا کر یعنی اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو 5 چیزیں ابھی میں نے بیان کی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ نماز کا قائم کرنا بھی ہے، زکوٰۃ دینا بھی، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اب یہ وہی بات آ رہی ہے کہ یہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ ایمان دراصل کیا ہے؟ بات زبان سے بھی ادا ہوگی اور پھر فعل سے بھی ظاہر ہوگی کہ آپ مومن ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ بڑھ جائیں اپنے تاکہ بڑھا دیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے ایمان میں۔ یہ سورہ فتح کی آیت کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ جوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور مومن ان پر جم جاتا ہے تو پھر آگے سے آگے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ تو اور یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اصحاب کہف اپنے ایمان پر جم گئے تھے، یعنی انہوں نے استقامت دکھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور یعنی ان کے لیے راستوں کو واضح کر دیا کہ اب انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو دراصل ہدایت ہے نا، یہ بھی ایمان ہی ہے دراصل،
جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے اور ایمان میں بڑھا دیا۔ تو یہ دراصل جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی نا، آیت کا حصہ کے لیے یزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ہدایت میں، ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اور جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، سورہ مریم میں جو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت بھی کیا ہے دراصل، کہ وہ جو راستہ ہے جو کہ اللہ سے ملانے والا ہے اس پر آپ ایمان لے آئے ہیں، اور اب آگے سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو راہیں دکھا رہا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ پر ہیں ان کو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور پرہیزگاری عطا فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی مزید تقوی انسان پھر حاصل کرتا چلا جاتا ہے جب وہ ایمان کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو۔ وَقَوْلُهُ، اور پھر اچھا یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، یزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ کر دیا ان کو جو ایمان لائے ایمان میں، ٹھیک ہے۔ جب انسان اس راہ پر جم جاتا ہے تو آگے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے اور ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ، اور اس کا قول، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور یہاں پر دراصل یہ سورہ برات کی آیت آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اس آیت نے یا اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے یا کوئی بھی نئی اترنے والی صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، لیکن وہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں پہلے ہی کوئی شک اور شبہ پایا جاتا ہے، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نئی اترنے والی صورت نے کس کے ایمان میں اور اضافہ کیا۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اللہ کا جس کا ذکر بلند ہو، فَخْشَوْهُمْ، تو اس نے تو لوگوں نے، فَخْشَوْهُمْ، تو ڈرو ان سے۔ اب یہاں پر بھی آیت کا تھوڑا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے جب صحابہ سے کہا کہ ڈرو ان دشمنوں سے، فزادہم ایمانا، تو بجائے دشمنوں سے ڈرتے اللہ نے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ ایمان میں بڑھ گئے۔ کیوں بڑھ گئے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ایمان لے آئیں گے تو دنیا میں مشکلات اور مصائب تو آئیں گے ہی، اور کفر پر جو لوگ جمے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، تو انہیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، بلکہ وہ اور زیادہ اللہ کی طرف بڑھ گئے کہ اللہ کے نام ہم نے جب لے لیا اور ہم ایمان لائے تو یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اور ہم اگر اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو اللہ کے ہاں بلند درجات پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا کہ یہ تو وہ وعدے ہیں جو ہم سے کیے گئے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان اور تسلیم میں۔ اب یہاں پر نا ساتھ ساتھ وہ جو ہم نے ہرقل کی بات پڑھی تھی نا پیچھے، اور ابو سفیان کے ساتھ اس کا جو مکالمہ ہوا تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہرقل نے کیا کہا تھا کہ جب ایمان ایک دفعہ آ جاتا ہے نا دل کے اندر تو وہ بڑھتا ہی ہے، گھٹ نہیں رہا ہوتا، ہاں گھٹتا بھی ہے، لیکن انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس راہ سے ہی نکل جائے، ٹھیک ہے۔ جب انسان ایمان کی اصل حلاوت پا لیتا ہے نا تو پھر وہ آگے اسی طرح ہی جاتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور یہاں پر حدیث کی روح سے بتایا گیا، وہاں پر قرآن کی آیتیں پوری ہو گئیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ آیا نا سورہ احزاب میں، فرمایا کہ ان کا کچھ نہیں بڑھا مگر ایمان اور اطاعت کا شیوا ہی، یعنی وہ ایمان اور تسلیم میں ہی آگے بڑھے۔ تو اس کے بعد اب حدیث کی روح سے بتایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ایمان میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کو رب مان لیا، تو اب اسی کے لیے ہم لوگوں سے محبت کریں گے اور اسی کے لیے ان لوگوں سے نفرت رکھیں گے جن سے اللہ نفرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَتَبَ عمر ابن عبد العزیز إلى عدی ابن عدی إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان، اور یہاں پر وہ ایک اور روایت لائے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں اور عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں فرائض ہیں اور کچھ شرائع ہیں اور کچھ حدود ہیں، یعنی حرام باتیں ہیں، وہ مستحب مسنون باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو حدیں لگائی گئی ہیں جن سے روکا گیا ہے، اور کچھ ایسے مستحب ہیں جن کو کر لیں تو ثواب زیادہ ہے لیکن اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے، اور پھر مسنون باتیں ہیں۔ تو ساتھ فرمایا کہ فمن استکملھا، جو کوئی ان کو پورا کر لے
تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ومن لم یستکملھا، اور جو کوئی ان کو پورا نہیں کرے، لم یستکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو پورا نہیں کیا. فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْلَمُوا بِهَا، اور اگر میں آئندہ جیتا رہا تو میں ان سب باتوں کو بیان کروں گا ان پر عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے، یہاں تک کہ تم ان کو جان لو. وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو میں تمہاری صحبت میں رہنے کا کچھ حوث نہیں ہے، یعنی مجھے یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں، بلکہ میں تو اللہ رفیق الاعلیٰ سے ہی ملنا چاہتا ہوں. وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور یہاں پر اب ابراہیم علیہ السلام کی بات لائے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان پر تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. انہوں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کو ایمان نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر یہ ایمان اتر جائے. اور یہ دراصل حق الیقین ہوتا ہے نا کہ انہوں نے حق الیقین اور اس کے بعد وہ عین الیقین، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے اس مشاہدے کو کریں اور ایمان کے اس درجے پر پہنچیں کہ اس کی طرف دوسروں کو بلا سکیں. بالکل اسی طرح جب ہم ایمان لے آتے ہیں اور اس کی روشنی اور حلاوت ہمارے اندر اتر جاتی ہے، ہم اس کی مٹھاس کو، اس کے نور کو، اس کی روشنی کو محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً ہوتا ہے ایسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہمیں ہدایت کی راہ پر چلاتے ہیں اور ہمیں اس قابل کر دیتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس راہ پر بلائیں. ٹھیک ہے، آپ کو کبھی لگتا ہوگا کہ یہ جو اتنے داعی ہیں یہ کیوں دین کی راہ میں اتنی شدت سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہیں نا، اب وہ ایمان ان کا ایسے درجے پر ہوتا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وہ جو آخرت کی زندگی کی ابری نعمتیں ہیں، یہ اس سب پر ان کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے، اس کی عذابوں سے بچائیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وہ ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے، وقال معاذ، و معاذ نے کہا، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم ایک گھڑی کو ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، اب ایمان تو لائے ہوئے تھے معاذ، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ایمان پر کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ایمان لا کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے ہدایت کو، اور پھر اس پر جمنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان، علم اور عمل ایک ساتھ ساتھ اوپر پھر انسان درجات چڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے نا کہ اجلس بنا نؤمن ساعہ، کہ آؤ بیٹھیں ہم اور ایک گھڑی کو ایمان لے آئیں، یعنی خاص طور پر خود کو اس کی طرف فوکس کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ہفتے میں ایک دن کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیسے ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے نا اس دن، اور ہم بڑی کمٹمنٹس کرتے ہیں. پھر اگر ہم چھوڑ دیں اور اگلے ہفتے کلاس نہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ڈاؤن جاتے ہیں. تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. ایسی محافل سے، ایسے لوگوں سے جڑنا پڑتا ہے جو ایمان میں آگے کے درجے پر ہوں، جو وہ کام کریں جو اللہ نے کہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آج فی زمانہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ دین اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے. خال ہی کوئی آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو غیر شرعی اعمال پھیلتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا بہت زیادہ مزین ہو گئی ہے، آسائشات ہیں، راحتیں ہیں، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ضرورتیں ہیں اور مجھے سب کچھ ہی لینا ہے اس دنیا سے. نہیں، پھر بار بار خود کو واپس لانا پڑتا ہے ایمان کی طرف، خود کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کسی جماعت سے جڑیں. اگر اس کی ایسا نہیں آپ کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، جیسے ہم خواتین ہیں، ہم روک دی گئی ہیں یہاں تو پھر کیا ہے کہ گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جڑ جائیں، اب گھر میں ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کلاس ایسی بنائیں. اجلس بنا نؤمن ساعہ. ٹھیک ہے، تو اور یا پھر اس کا، اور پھر اگر گھر والے بھی نہیں ہیں اس راہ پر، کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو پھر بھی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. گھر میں ہی ایک کونا منتخب کر لیں جہاں پر آپ کی کچھ کتابیں ہوں، جہاں پر آپ کا قرآن ہو، جہاں پر آپ کے ذکر اذکار کی کچھ چیزیں ہوں، وہاں پر آپ بیٹھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، ایمان کی باتیں کریں، خود سے کریں، اللہ سے کریں. ٹھیک ہے،
تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے. یہ انرجی آپ کو باقی وقت کے لیے بھی کافی ہوگی. جب آپ دنیا کے کام کر رہے ہوں گے تو بار بار آپ کی توجہ پھر سے آخرت کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود نے کہا الیقین الایمان کلہ. اب ابن مسعود کی یہاں پر بات کہہ رہے ہیں کہ یقین پورا ایمان ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے مان جانا اور ایک ہوتا ہے یقین کر لینا کسی چیز کا، دل میں اتر جانا. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انسان آگے سے آگے پھر وہی جیسے بھی بات ہو رہی تھی حق الیقین اور عین الیقین اور یہ سب کچھ انسان پھر درجات چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی معاملہ آ پڑے، ہمیں عدالتی کوئی معاملہ آ پڑا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر اس معاملے کو ہم نے یعنی کہ مکمل کرنا ہے اب، تو ہم کوئی وکیل کروا لیتے ہیں اور وکیل کو ہم بھاری فیس دے دیتے ہیں. وہ بھاری فیس ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس پر یقین کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا مقدمہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے ہم سرچ کرتے ہیں کہ کون سا وکیل اچھا ہے، پھر ہم اس کو ہائر کرتے ہیں. تو یہ دراصل ہم اس وکیل کی ذات پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اس مقدمے سے نکال کھینچے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا اذن ہوگا تو ظاہر ساتھ میں ایمان بھی ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہی دراصل یقین ہے اللہ کی ذات پر، کہ ہم مان گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم پر تمام تر اختیارات رکھتا ہے، اور اس نے اس دنیا کو ہمارے لیے بطور امتحان پیدا کیا ہے، اور اس نے جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے وہی سچی ہے، ہمیں اسی پر ہی چلنا ہے. اسی بات کا ہمیں اپنے رب پر یقین ہے. تو یہ یقین جو ہے نا یہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، پھر آپ سستی اور غفلت سے باہر نکل آتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، خواہ چھوٹی نیکی ہو خواہ بڑی ہو، سامنے آ گئی آپ کہتے ہیں مجھے یہ کرنی ہے. چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، سامنے آ گیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے رکنا ہے کیونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے وقال ابن عمر، اور ابن عمر عبداللہ بن عمر نے یعنی فرمایا لا یبلغ العبد، نہیں پہنچتا بندہ حقیقت تقوی کی حقیقت کو، یہ حتی یدا ما حاق فی صدری، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے جو بات اس کے سینے میں چبھتی ہے. ٹھیک ہے. تو حقیقت تقوی کیا ہے کہ انسان ان باتوں کو چھوڑ دے جس کے بارے میں اس کو یعنی ڈاؤٹس آتے ہیں، چبھتی ہے دل میں کوئی بات. مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کر دیتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمارے دل کو کھٹکتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر ان چیزوں سے ہم باہر آ جائیں. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر لوگ آپ کو چاہے فتویٰ بھی دے دیں غلط قسم کا، لیکن آپ کے دل میں ان کی کھٹک ہوتی ہے. تو تقویٰ کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا شرع لکم، اس آیت کی تفسیر میں کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. اوصینا کا، ہم وصیت کرتے ہیں تجھ کو یا محمد، اے محمد، و ایاہو، اور نوح کو بھی، دین واحدہ، ایک ہی دین کی. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا شرعۃ و منہاجہ، کہ اس آیت کی تفسیر میں شرعۃ و منہاجہ یعنی راستہ اور طریقہ، سبیلاً و سنتہ، راستہ اور طریقہ، و دعاؤکم ایمانکم، اور سورہ فرقان کی آیت کی تفسیر میں کہ تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر جو ہے نا کچھ چیزیں جو میں نے پڑھی ہیں اسی کے بارے میں یہاں پر یہ تفسیر آئی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ پیجز شیئر کیے گئے ہیں، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیے گا ضرور. اور یہاں پر یہ جو آ رہا نا کہ صبر آدھا ایمان ہے، یہ پیچھے جو گزرا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں اور یہ سارے جو ان سے ہیں یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہیں، کیونکہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ اعمال اس کے ساتھ ضروری ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ بنی الاسلام علی خمس، ٹھیک ہے، تو اور اس میں ایمان شامل ہے، اور آگے اس میں جو ہے اعضاء کے ساتھ اعمال بھی، یہ بھی دینی ایمان کا ہی حصہ ہیں.
تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، جیسے صبر، شکر اور اسی طرح خشوع، عاجزی، یہ سب دل کے اعمال ہیں، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دل سے تصدیق کرنا ایمان کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا یہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اور پھر ابھی جو میں نے کہا کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو چیزیں اس کو شک میں مبتلا کرتی ہیں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں اس کو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وہ ان کو بھی چھوڑ دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو ان اعمال کے پاس لے جائیں جن میں قباحت ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے یا وہ طریقے، باتیں جو زنا کے قریب لے جانے والی ہیں ان سے بھی انسان بچے، یہی دراصل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس کی شہوت کو ابھاریں، کانوں سے وہ باتیں نہ سنیں جو اس کی نفسانی خواہش کو ابھاریں اور اس کو حرام میں ڈال دیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تقویٰ کی اور اس کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ایمان ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہاں ہنا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں پر ہے، دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو یہاں پر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ تقویٰ اور ایمان قریب قریب ہیں، کہ تو اس میں وہ یہ پھر دلیل، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کا تقویٰ ایک درجے کا نہیں ہوتا، یعنی ہم دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا، یعنی تقویٰ کیا ہے دراصل کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کتنی دفعہ کانشیس رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ جب بھی اس کی باری آئے گی تو ہم اس کو سمجھیں گے۔ حدیث جبریل کی روشنی میں نے آپ کو اسلام کا بتایا، ایمان کا بتایا، وہاں پر ہی آتا ہے احسان، ٹھیک ہے۔ 3 چیزوں کا تعارف حدیث جبریل میں دیا گیا ہے، اور احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو فإنہ یراک، تو بے شک وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز میں اور عبادت میں ہم تو ہر وقت اللہ کے غلام ہیں نا، عبادت میں یا گھر کے کاموں میں یا کوئی بھی معاملات ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ کا احساس کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل تقویٰ ہی ہے نا، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہم سب کے مختلف درجات ہیں، کوئی بڑے درجے پر ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہی متقی ہے، وہ ہر وقت ہی تقویٰ رکھتا ہے، اللہ کا احساس کرتا ہے، وہ چاہے تنہائی میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، یا اپنے سے بڑے کے پاس ہو یا اپنے سے چھوٹے کے پاس ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف ہماری حالتیں ہوتی ہیں، ہم مختلف ماحول میں ہوتے ہیں، مختلف عمر کے لوگوں کے مابین ہوتے ہیں، کبھی ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہر طرح ہر بندے کا تقویٰ بھی الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہ دراصل تقویٰ اور ایمان جو ہے آپ کے دل کے اندر ہی ہے۔ اور پھر ابھی جو بات ہوئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کی وصیت کی گئی تھی جو کہ نوح علیہ السلام کو کی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کے دین اور اسلام کا دین ملتے جلتے ہیں، اور اسلام میں اگلے دنوں سے زیادہ باتیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک کا ایک دین ٹھہرایا اور ایک طریقہ، اور دینوں میں اور طریقوں میں اختلاف ہے، دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو شروع سے مذہب ہے، یعنی کہ دین ایک وہ کیا دیا گیا، اسلام ہی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آخر میں فرمایا وَدُعَاؤُکُمْ ایمانُکُمْ، اور تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، تو جب دعا ایمان ہوئی تو دعا بھی ایک عمل ہے، تو یہ دراصل ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا کو جب ایمان فرما دیا تو مطلب یہ کہ عمل جو ہے وہ بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ اللہ سے، اور کیونکہ دعا مخ العبادہ، دعا کیا ہے دراصل عبادت کا مغز ہے، دعا الدعاء هو العبادہ، یہ بھی آیا کہ دعا دراصل وہ عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہم نے احسان کی تعریف پڑھی نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو پکارنا بھی کیا ہے. جس شخص کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ رغبت کے ساتھ پکار رہا ہوتا ہے. تو دعا بھی کیا ہے دراصل؟ ایمان ہی ہے. جی آج انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حدیث پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. عمل کی بات یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایمان پر کام کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ ایمان، تقوی یہ دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا دل ہوتا ہے نا ویسے ہی اس پر پھر اعمال انسان کر رہا ہوتا ہے. جو آپ کا دل چاہتا ہے نا، کیونکہ دل ماسٹر ہے آپ کے اندر، جیسا آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ کے اعضاء ویسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا گھٹتا بڑھتا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کی مختلف شاخیں بھی ہیں. تو بیج سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے درخت اگاتا ہے. پہلے وہ چھوٹا پودا بنتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، پھر اس پر پھول آتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، اور اس طرح سون، پھر اس کی شاخیں بڑی ہوتی ہوتی آسمانوں کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک درخت کو پروان چڑھنے میں مٹی کے اندر بہت سارے اجزاء کام کر رہے ہوتے ہیں. باہر سورج کی روشنی کام کر رہی ہے، پھر اس کو پانی زمین سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور مختلف بھی اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کو کس وقت کتنی روشنی چاہیے، اور اس کو رات کی تاریکی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو اپنی خوراک بھی بنانی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے دل میں جو ایمان کا بیج ہے اس کو پروان چڑھنے کے لیے اور ایک اونچا تناور درخت بننے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی شاخیں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس پر کام کرنا پڑتا ہے. اس بیج پر اس کو روشنی بھی دینی پڑتی ہے، وحی الہی کی علم سے منور کرنا پڑتا ہے. اس کو پراپر ماحول دینا پڑتا ہے، اچھے لوگ دینے پڑتے ہیں جو اس کو تناور کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس مثال کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ میرے دل میں ایک بیج کی طرح ہے. مجھے اسے پروان چڑھانا ہے، مجھے اسے مرنے نہیں دینا، مجھے اسے پانی دینا ہے، سورج کی روشنی پہنچانی ہے. علم یعنی کہ وہی بات ہے کہ علم وحی الہی کا کہ علم سے اس کو منور رکھنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر انشاءاللہ عمل کرتے چلے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.